الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى الثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے احترام کے لیے، انسان کی بقاء، انسان کی عزت کے لیے آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے احترام کی خاطر، انسان کی عزت کی خاطر اپنا حکم جاری فرما دیا، آرڈر جاری کر دیا. کیا آرڈر؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کا خون بہائے. خون حلال نہیں مطلب کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی کسی کو بلا وجہ قتل کر دے. ہاں، قتل کرنا ہے تو صرف 3 شرطیں ہیں. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 ایسے شخص ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے، جن کا خون بہانا ہمارے لیے جائز ہے. وہ بھی ہمارے لیے نہیں، حاکم وقت اس کو سزا دے سکتا ہے. کون سا بندہ؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ زانی، شادی کرنے کے بعد بھی کسی عورت سے منہ کالا کرتا ہے، کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا. آج ہمارے اس ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ اور بہت ساری ایسی عورتیں موجود ہیں، شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی کسی اور کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ، یا کوئی مرد کسی اور عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ایسا شخص اسے نہ قتل کیا جاتا ہے، نہ اس کا خون بہایا جاتا ہے. حاکم وقت کو چاہیے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے، ایسے شخص کو مار دیا جائے. اگر ہم قتل کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ جن کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. سر فہرست سانحہ سیال کوٹ بھی اسی کے اندر موجود ہے. یار آخر انسان کا کچھ احترام ہے، اس انسان کی عزت ہے، معاملے کی چھان بین تو کرو کم از کم.
ہم اسلام کے داعی تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلام کا کوئی ایک بھی پہلو نظر نہیں آتا جسے ہم اپنا کر اپنے آپ کو مسلمان کا داعی کہہ سکیں۔ عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم نے وہ بیج اپنے سینوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس رسول کے عاشق ہیں۔ بتاؤ مجھے، اس رسول نے تمہیں مارنے کے لیے کہاں پہ آرڈر جاری کر دیا کہ تم خود رعایا خود لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ یار اسی رسول نے کہا تھا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دے، موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کو سزا دے، اور تم جس کا جی چاہے، جس کا دل کرتا ہے، اٹھتا ہے سرے بازار کے اندر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، جلانا شروع کر دیتا ہے۔ یار آج تک مجھے کوئی ایک ایسی روایت لا کر دکھاؤ جہاں کہ تم نے یہ پڑھا ہو کہ انسان کو ایک ذی روح کو جلایا جائے۔ کوئی ایک ایسا واقعہ، ایسی روایت لاؤ کہ جس کے اندر لوگوں نے قتل کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اسے صحیح قرار دیا ہو، اور تم جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور لوگوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر یہ اپنی منمانیاں تو کر رہے ہیں، یاد کیجئے اگر دنیا کے اندر ہمیں اس کا حساب نہیں دیا تو قیامت والے دن ضرور ہم سے یہ حساب لیا جائے گا، اور قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے انسان کو بلا وجہ قتل کیوں کیا؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہم عاشق رسول تھے، عشق رسول میں ہم نے انسان کو جلا دیا، قتل کر دیا۔ یہ کون سا عاشق ہے؟ اس رسول کی عاشق ہے جس نے انسان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی رسول نے یہ آرڈر جاری کیا کہ 3 بندوں کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کر کے جلا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو اسی جان کے بدلے مجھے بھی قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ لیکن وہ ہم عام لوگوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا، وہ ایک حاکم وقت کر سکتا ہے۔ حاکم وقت کے علاوہ کوئی شخص کو یہ اجازت نہیں، کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں کہ جو ہمارے اندر رہتا ہوا وہ اٹھے اور جا کر قتل کر دے، نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، جو دین کو چھوڑ جائے، جماعت کو چھوڑ جائے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر چلا جائے، یعنی مرتد ہو جائے، اسے قتل کیا جائے گا۔ وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک حاکم وقت کر سکتا ہے۔ یار انسان کا احترام سمجھیے، انسان کی عزت سمجھیے کہ انسان کی بھی عزت ہے، ہم جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کر قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ فرماتے ہیں اس مرتد کو قتل کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کر دیتا ہے، زمین کے اندر فساد
پیدا کرتا ہے اسے بھی 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک حاکم وقت سزا دے گا۔ فسادا ان یقتلوا، اسے قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، یا اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، وارجلہم من خلاف، ایک دوسرے کے مخالف پاؤں کو کاٹا جائے گا، وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسان کے احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انسان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔